بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف جو ایک سائبر کیس چل رہا تھا، آخرکار اس کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں کیا رد عمل آ سکتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ دوسری جانب جو واقعہ ہوا ناظم آباد میں این کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو تصادم ہوا، اس پر جو ایف آئی آر کٹی، اس پر ہم بات کریں گے۔ پھر جو این کیو ایم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، انہوں نے جو ایک انٹرویو دیا اے آر وائی کو، اور بہت اس میں بڑی زبردست انہوں نے باتیں کی، تو اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر جو 8 فروری کے الیکشن کے بعد کیا صورتحال بنے گی۔ دوسری جانب ملک کے سارے لیڈر جو ہیں وہ اس وقت بشمول آصف علی زرداری انتخابی مہم میں مصروف ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ بہت ٹھنڈے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے اس کا جو تازہ سروے آیا ہے، اس کے مطابق عمران خان کی حکومت زیادہ کرپٹ تھی، عمران خان کی حکومت میں زیادہ کرپشن تھا، اور جو شہباز شریف کی جو مخلوط حکومت تھی اس میں کرپشن کو کم کرنے کی کوشش کی۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے، اور لوگ اس رپورٹ پہ ظاہر ہے کہ دانتوں میں انگلیاں ہی دبا سکتے ہیں۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ٹی آئی کی جو ایک اہم خاتون رہنما ہیں عالیہ حمزہ، ان کو ہائی کورٹ نے جو ہے رہا کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ جو صنم جاوید والا معاملہ تھا وہ بڑے حیرت انگیز طور پہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ تاثر یہی تھا کہ وہ مریم نواز صاحبہ کے مقابلے پر الیکشن لڑیں گی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ بانی پی ٹی آئی پر جو سزا ہوئی ہے، اس پر جو تجزیہ نگار ہیں، تبصرہ نگار ہیں، جو بڑے معروف تجزیہ کار ہیں، جن میں مظہر عباس بھی شامل ہیں، اور جو ایک قانونی ماہر ہے عرفان قادر صاحب، انہوں نے باقاعدہ اس کا تجزیہ کرتے ہوئے بانی متحدہ کا ذکر کیا ہے۔ اس پہ بھی بات کریں۔ پھر ایک یہ جو کہا جا رہا ہے این کیو ایم پاکستان کی طرف سے، خالد مقبول صدیقی نے بھی کہا کہ شہر کے لوگ اب شہر کو شہریوں کے حوالے کریں گے۔ بڑا اہم نقطہ ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ پھر جو این کیو ایم پاکستان ہے، اس نے جو انتخابات سے پہلے ہی اور نتائج سے پہلے ہی مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ دے دیا، ان کے ساتھ حکومت بنانے کا کہہ دیا ہے۔ اس سے آخر کراچی حیدرآباد کو کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا، اس پر بھی بات کریں گے۔ پھر عمران خان صاحب کو جو سزا دی گئی، وہ اس پر مختلف جو بلاگر تھے، جو سوشل میڈیا پر جو شور مچا ہوا تھا، اس میں بڑے تھملن بنا کر جو یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو پھانسی ہو جائے گی، موت کی سزا ہوگی، عمر قید ہوگی، تو وہ بڑا ڈرایا، بڑا عجیب طرح کی صورتحال پیدا کی جا رہی تھی، لیکن کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، یعنی عمران خان صاحب کو سزا صرف 10 سال کی ہوئی۔ اس کو بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بہت کم سزا ہے، اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو پہنچے گا، اور پی ٹی آئی جو اس پر بہرحال ہائی کورٹ میں جو ہے وہ جاری ہے۔ دوسری جانب جو پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہیں، ان کی گرفتاری کا خدشہ ہے، اور انہوں نے اپنی گرفتاری کے خوف سے جو ہے وہ باقاعدہ حفاظتی ضمانت جو ہے وہ مانگ لی ہے۔ پھر جو وفا پرست آزاد امیدوار ہیں نثار پنور اور محسن پنور، جن کو پہلے مرحلے میں ہی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ گرفتار کیا گیا تھا باقاعدہ، ان کا اب تک کوئی پتہ نہیں چلا ہے، ان کی رہائی کے حوالے سے کوئی اطلاع نہیں ہے۔ یعنی وہ امیدوار ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ کیسا الیکشن ہے کہ آزاد امیدوار کو گرفتار کیا گیا، اور ان کی گرفتاری کے بارے میں اب تک کچھ بتایا بھی نہیں گیا کہ ان کا قصور کیا ہے، اور وہ کب تک رہا ہوں گے، الیکشن کیسے لڑیں گے، نہیں لڑیں گے۔ اول تو خیر ان کے پورے تمام ہی پینل کو جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ دوسری جانب جو پی ٹی آئی ہے، ان کو بھی جو ہے وہ بالکل لیول پلینگ آف فیلڈ جو ہے وہ تو کیا، بلکہ وہ کہتے ہیں فیلڈ بھی نہیں مل رہی ہے، اور ان کو بھی جو ہے الیکشن لڑنے کی اور جو انتخابی مہمیں چلانے کی اجازت نہیں ہے۔
دوسری جانب جو MKM حقیقی کے چیئرمین ہیں آفاق احمد، ان کو بھی جو ہے وہ جلسے کرنے کی اور انتخابی مہم چلانے کی کھلی اجازت نہیں ہے، اور انہوں نے بڑے شکوے کیے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں، تو ناظرین ہم مزید تفصیل سے بات کرنے سے پہلے آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں، اور آپ ہماری حوصلہ افزائی صرف ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے، دوستوں میں شیئر کر کے اور لائک کر کے ہی کر سکتے ہیں، اور ہمیں آپ کی اس سپورٹنگ کی بہت ضرورت ہے۔ تو برائے کرام تھنک ٹی وی HD چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو ناظرین اب بات کر لیتے ہیں جو سزا ہوئی ہے عمران خان صاحب کو، شاہ محمود قریشی کو، تو اس سزا پر مختلف تجزیے اور تبصرے ہیں۔ ظاہر مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ تو اس کا بڑا خیر مقدم کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا اچھا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے ایک ملک دشمنی والا کام کیا اور یہ کیا۔ PTI نے جو اس کو ظاہر ایک فراڈ کہا ہے، اس پوری عدالت کے اس فیصلے کو ایک کاغذ کا ٹکڑا کہا ہے، فراڈ کہا ہے۔ واضح ہے کہ یہ خصوصی عدالت کا فیصلہ تھا، اور PTI کے جو ذمہ داران ہیں ان کا کہنا ہے، جو بیرسٹر ظفر ہے خاص طور پر، ان کا کہنا ہے کہ وہ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اور یہ وہاں سے اڑ جائے گا، سزا ختم ہو جائے گی کیونکہ اس میں جان ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بات، دوسری ناظرین اس حوالے سے جو ایک تجزیہ ظاہر ہے جو فوری طور پر اس فیصلے کے بعد آپ کو پتا کہ ٹی وی چینل پہ شروع ہو جاتے ہیں، یا تو اس پر جو سینئر تجزیہ کار صحافی مظہر عباس صاحب، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ جو سزا کا اعلان ہے تو یہ وقت بڑا اہم ہے، ٹائمنگ اس کی جو ہے، ظاہر الیکشن میں ابھی صرف 8-9 روز باقی ہیں اور آپ اس قسم کا فیصلہ دے رہے ہیں۔ پھر ان کا کہنا ہے کہ اس قسم کے فیصلوں سے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اس لیے کہ ماضی میں بھی، یہ مظہر عباس صاحب کا کہنا ہے کہ ماضی میں بھی اس طرح کے فیصلے سیاستدانوں کے خلاف کیے جاتے رہے ہیں، اور اس طرح سیاستدانوں کو سیاست سے آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ مظہر عباس صاحب کو یہی کہنا تھا کہ سیاستدانوں کو اگر شکست دینا، آؤٹ کرنا ہے تو اس کا واحد طریقہ 5 سال تک ان کی حکومت چلتے دینا ہے، اس کے بعد عوام خود فیصلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقہ کار ہیں وہ سب غلط ہیں۔ مظہر عباس صاحب نے اس پر بانی متحدہ کا اور MKM جو پرانی MKM نے اس کا بھی حوالہ دیا، کہ کہا کہ جناب ان کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا گیا تو کیا ان کی مقبولیت کم ہو گئی؟ تو مظہر عباس صاحب کو یہی کہنا تھا کہ اگر کوئی غدار ہے، اگر کسی نے ملک کی سلامتی کے خلاف کام کیا تو بالکل اس کا کیس چلنا چاہیے، اس کو سزا ہونی چاہیے۔ اگر اس کی پارٹی جو ہے وہ بھی اگر غدار قرار پاتی ہے، پارٹی یا لیڈر، تو اگر لیڈر ہے تو اس کو غدار قرار دے دیا جائے، پارٹی ہے تو پوری پارٹی کو بین کرنے کا بھی طریقہ کار آئین میں موجود ہے۔ سپریم کورٹ میں اس کا جو ہے باقاعدہ وہ ریفرنس دائر کیا جاتا ہے۔ تو اگر PTI جو ہے جس کو آپ نے جس طرح الیکشن سے باہر رکھا ہے، تو سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کریں، اس کو غدار ثابت کر دیں، اور جو لوگ بھی 9 مئی کے ذمہ دار ہیں، ظاہر پوری پارٹی تو ذمہ دار نہیں ہے، اس میں 100 50 200 جتنے بھی لوگ ہیں، آپ ان کو سزا دیں قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، لیکن پوری پارٹی کو سزا نہیں دیں۔ یہی بات انہوں نے MKM کے لیے بھی کہی، قائد متحدہ کے لیے بھی کہی، کہ جناب آپ نے پوری پارٹی کو جو ہے دیوار سے لگا دیا ہے، اور اگر کسی کا کوئی قصور ہے اس کو آئین اور قانون کے مطابق بالکل سزا ملنی چاہیے۔ پوری پارٹی کا قصور ہے تو پوری پارٹی کو بین آپ کر دیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ غیر اعلانیہ طور پر جو ہے کسی پارٹی کو جو ہے وہ الیکشن لڑنے سے روک دیں۔ تو یہ اور پھر جو ایک عرفان قادر صاحب ہے جو بڑے مشہور لائر ہیں، قانونی ماہر قانون ہیں، ان کا بھی یہی کہنا تھا، انہوں نے بھی باقاعدہ بانی متحدہ کا حوالہ دیا کہ جس طرح بانی متحدہ کو باہر کیا گیا تو وہ باہر نہیں ہوئے، ان کی مقبولیت موجود ہے، تو اس طرح جو ہے وہ ان کی مقبولیت بھی رہے گی اور مقبولیت موجود ہے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا یہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں دونوں باتیں سامنے آ سکتی ہیں۔ ایک جانب تو PTI کا ورکر جو ہے وہ مایوس ہو سکتا ہے، مایوس ہو کے وہ گھر پہ بیٹھ سکتا ہے کہ جناب جب بانی PTI کو سزا ہی ہو گئی ہے، وہ الیکشن بھی نہیں لڑ رہے ہیں، ان کی جماعت بھی الیکشن سے باہر ہے، تو اب وہ الیکشن کے لیے باہر کیوں نکلیں، ووٹ کیوں دیں، کس کو ووٹ دیں، ان کو ووٹ کا کیا فائدہ؟ دوسری صورت میں اس کا رد عمل بھی سامنے آ سکتا ہے،
اور وہ بڑی تعداد میں سڑکوں پہ نکل سکتے ہیں, بڑی تعداد میں ووٹ دینے کے لیے نکل سکتے ہیں, اور اپنے ووٹ کی پرچی سے جو ہے وہ اس ساری صورتحال کو بدل سکتے ہیں. لیکن اگر وہ ووٹ انہوں نے اگر دے بھی دیے, بڑی تعداد میں وہ نکل بھی گئے, ووٹ کی طاقت کا انہوں نے استعمال بھی کیا, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. اس لیے کہ پی ٹی آئی بحیثیت جماعت میدان میں نہیں ہے, انتخابی نشان نہیں ہے, آزاد امیدوار ہے. تو اگر پی ٹی آئی کے لوگ اگر ان کی عمران خان صاحب کی محبت میں نکل کر اگر اسے کامیاب بھی کرائیں گے تو اس کا فائدہ ان کو پہنچنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ آزاد امیدوار کا کوئی دین مذہب وہ کہ وہ پی ٹی آئی کے نامزد کرتا ہے, کوئی شک, لیکن ہے تو وہ آزاد, ان پر کوئی قدغن نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, ان پہ کوئی دباؤ بھی آ سکتا ہے, ان کو کوئی لالچ بھی دے سکتا ہے, ان کو کچھ بھی ان کے لیے. تو یہ ضروری نہیں ہے, جیسے لوگ دعوے بھی کر رہے ہیں کہ ہم تو جناب آزاد امیدواروں کو ملا کر حکومت بنا لیں گے, تو اس کا فائدہ نہیں ہونے والا. دوسری طرف ہم بات کر لیتے ہیں جو ناز آباد کا واقعہ ہوا, وہ بڑا افسوسناک واقعہ, اور بڑا آئندہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے اس حوالے سے بڑے خوف کے سائے یقیناً منڈلائے. اور یہ ایک جانب تو ووٹروں کو بھی ڈرانے کی جو ہے وہ کوشش ہے کہ ووٹر جو ہے وہ اس خونی کھیل میں جو ہے وہ باہر نہ نکلیں اگر یہ صورتحال نہیں سنبھالی گئی, کشیدہ ہے صورتحال. اور جو ایم کیو پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں, انہوں نے بڑے سنگین الزامات لگائے پاکستان پیپلز پارٹی پہ, اور بڑا یعنی دھمکی آمیز, جس پر جو پی آر وائی کی جو اینکر ہے جو ان سے انٹرویو کرنی تھی مہر بخاری صاحبہ, انہوں نے باقاعدہ ان سے کہا کہ بھی آپ یہ کیا جو آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کریں گے کیا, دھمکیاں کیوں؟ انہوں نے کہا جی میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا ہوں, میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ اگر یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے اور یہ نہ کیا جائے. تو بہرحال کہنا یہ ہے, ایک طرف پھر ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں نے, خالد محمود صدیقی صاحب نے بھی یہ بیان دیا کہ اب 8 فروری کے الیکشن میں شہر کے لوگ جو ہے وہ اس الیکشن کے ذریعے اس شہر کو شہریوں کے حوالے کریں گے. تو بڑا مطلب اس پہ بھی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ شہر کراچی نہیں بلکہ حیدرآباد بھی, وہ تو آپ پہلے ہی پیپلز پارٹی کے حوالے کر چکے ہیں اپنی ایک بہت بڑی غلطی کی وجہ سے کہ آپ نے بلدیاتی الیکشن میں حصہ نہیں لیا, واک اوور دیا, پیپلز پارٹی کے کراچی میں میئر آ گئے, حیدرآباد میں, تو یہی تو 2 شہر تھے آپ کے. اب آپ الیکشن لڑ کے کیا کر لیں گے؟ یہ دونوں شہر تو آپ کے ہاتھ سے 4 سال کے لیے گئے. اور اصل جو مسائل ہوتے ہیں وہ بلدیاتی ادارے حل کرتے ہیں, جو چھوٹے چھوٹے عام آدمی کو کیا چاہیے, چھوٹے چھوٹے ان کے مسائل ہیں, بلدیاتی مسائل ہیں, کچرا نہیں اٹھ رہا, سیویج کا پانی ہے, پینے کا پانی نہیں آ رہا, تو یہ تو بلدیاتی اور چھوٹے چھوٹے بلدیاتی ادارے حل کرتے ہیں. تو وہ بلدیاتی ادارے تو آپ نے ایک بہت بڑی غلطی کر کے پیپلز پارٹی کے حوالے کر دی. اس طرح کراچی شہر, حیدرآباد شہر تو آپ پیپلز پارٹی کے حوالے کر چکے. 8 فروری کے الیکشن میں جیت کر بھی آپ کیا کر لیں گے؟ پیپلز پارٹی کا میئر تو رہے گا 4 سال تک کراچی میں, حیدرآباد میں 4 سال تک میئر رہے گا, تو کراچی اور حیدرآباد کے عوام تو لاوارث رہیں گے. آپ نے 8 فروری سے پہلے ہی, الیکشن کے نتائج آنے سے پہلے ہی مسلم لیگ نون سے اتحاد کا جو ہے وہ دعویٰ کر دیا, مسلم لیگ نون سے اتحاد کا اعلان کیا ہے. وزیر اعظم اگر نواز شریف امیدوار ہوں گے تو ان کو جو ہے ووٹ دینے کا اعلان کیا. اور اب آپ واضح کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہمارے پاس وزارت عظمیٰ کا ووٹ مانگنے نہیں آئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ میں حکومت کس کی ہوگی؟ آپ چاہے کچھ بھی کر لیں, جتنا زور لگا دیں, پہلے بھی لگاتے رہے, سندھ میں پیپلز پارٹی کو آپ بڑے پیمانے پہ شکست نہیں دے سکتے. یہ جو آپ نے جی ڈی اے وی ڈی اے جس طرح کے لوگ انہوں نے آپ نے اکٹھے کیے نا, وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی لیاقت جتوئی کیوں نہ ہو, ارباب غلام رحیم کیوں نہ ہو, عرفان اللہ مروت, ذوالفقار مرزا, پیر صاحب پگارا, ان کی کتنی سیٹیں ہیں, وہ کیا کر لیں گے, اس سے پہلے کیا کر سکتے. تو یہ بڑا مشکل ہے. جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کو ماننا چاہیے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو کوئی جو ہے اس طرح کی شکست, مطلب عمران خان صاحب کچھ نہیں کر سکے, وہ نہیں دے سکے. تمام تر ان کے پاس طاقت تھی, اس کے باوجود عمران خان صاحب کو مرکز میں لایا گیا, لیکن سندھ میں پیپلز پارٹی پہلے سے زیادہ بھاری اکثریت میں. میرا کہنا یہی ہے, اور لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایم کیو پاکستان مسلم لیگ نون سے اتحاد کرے گی, مسلم لیگ نون کی حکومت میں شامل ہوگی, تو اول تو جو 8 فروری کے بعد جو حکومت بنے گی اس میں پیپلز پارٹی شامل ہوگی.
یہ جو زرداری صاحب کی جو خاموشی ہے نا وہ ایسے ہی نہیں ہے. یہ جو بلاول صاحب جو پریشر بڑھا رہے ہیں نا وہ ایسے نہیں بڑھا رہے. اور یہ بات سب کو پتا ہے اور زرداری صاحب بھی کہہ چکے کہ جناب اب کوئی بھی ایک جماعت جو ہے وہ نہ تو واضح اکثریت حاصل کر سکتی ہے اور جس قسم کے مسائل کا ملک شکار ہے, جس قسم کے بحران کا ملک شکار ہے, اس میں ایک پارٹی جو ہے ملک کے ان مسائل کو اس بحران کو حل نہیں کر سکتی. اس میں سب کو بیٹھنا پڑے گا, سب کو جب سب بیٹھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 فروری کے بعد حکومت جو ہے وہ اکیلی نون لیگ نہیں بنائے گی, لازمن پیپلز پارٹی بھی ہوگی. تو جب پیپلز پارٹی ہوگی تو پھر وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہوگی, جس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم 2 ہوگی. 8 فروری کے بعد پی ڈی ایم 2 کی حکومت ہوگی. وہی اس میں مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی ہوگی, جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان بھی ہوں گے, انس نورانی بھی ہوں گے اور ایم کیو ایم پاکستان بھی ہوگی اور سارے لوگ ہوں گے. کوئی بعید نہیں ہے کہ جی ڈی اے بھی حکومت میں شامل پہلے بھی تھی. رامینہ مرزا عمران خان صاحب کے دور میں بھی وزیر تھی. تو بات ساری یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو کہہ رہی ہے کہ 8 فروری کے بعد ان شہر کو اصل شہریوں کے حوالے کریں گے, تو شہر تو آپ پہلے ہی حوالے کر چکے ہیں پیپلز پارٹی کے, اور مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کیا کر لیں گے؟ اس لیے کہ عمران خان جو بہت زیادہ طاقتور تھے اور وہ یقیناً تھے, ایک پیج پر بار بار وہ کہتے تھے, ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی انہیں طاقت حاصل کی اور انہوں نے سندھ میں کوشش کی پیپلز پارٹی کے خلاف, لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکے. اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی تو ویسے ہی فرینڈلی اپوزیشن ہے, صرف الیکشن تک ہے, 8 فروری تک ہے یہ ساری چیخ و پکار, اس کے بعد دونوں نے ایک ساتھ بیٹھنا ہے. تو اگر ایم کیو ایم پاکستان اگر پیپلز پارٹی کے خلاف جس طرح کھل کر جو ایک سامنے آ گئی ہے اور بالکل ایک دشمنی والا جو رول پلے کر, تو جناب 8 فروری کے بعد آخر کار جو سینیریو بنے گا, جو حکومت بنے گی, اس میں تو پھر ایم کیو ایم کو جو ہے وہ ہلکا رکھنا ہوگا, ساتھ بیٹھنا ہوگا, پیپلز پارٹی کے ساتھ مرکز میں بیٹھنا ہوگا. اور سندھ میں پیپلز پارٹی کے بغیر ایم کیو ایم کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتی. اگر وفاق میں اس کو وہی 2 وزارتیں یا ایک اور مل جائے گی, 3 وزارتیں مل گئی, تو کیا اس سے وہ کراچی حیدرآباد کے لوگوں کو ریلیف دے سکے گی؟ تو لازمن ایم کیو ایم پاکستان کے لیے جو نیچرل الائنس ہے وہ پیپلز پارٹی سے بنتا ہے, کیونکہ بلدیاتی ادارے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بات ہے اور آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے دیے. بلدیاتی ادارے بلدیاتی الیکشن کا بائل کاٹ کر کے خود آپ نے پیپلز پارٹی کو دیے, تو اب تو سارے جو بلدیاتی وسائل ہے, بلدیاتی اختیارات ہے, وہ تو سب پیپلز پارٹی کے. تو 4 سال کے لیے تو آپ کے ہاتھ کٹ گئے. تو 4 سال تک آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ سوائے تالیاں بجانے کے یا اپنی کوئی ذاتی مراد لینے کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ تو بہتر یہی ہے کہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ, سمجھداری کے ساتھ کوئی ایسا لائے عمل بنایا جائے کہ جس کے تحت جو ہے, جس کے ذریعے جو ہے اصل جو ہے کراچی حیدرآباد کے لوگوں کو ریلیف دینا ہے, حکومتی حلقوں سے ریلیف دینا ہے. تو مسلم لیگ کی حکومت مرکز میں ہوگی اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہوگی. مسلم لیگ نون کبھی بھی پیپلز پارٹی سے پنگا نہیں لے گی, بلکہ پیپلز پارٹی اس کے ساتھ بیٹھی ہوگی. اور وہ ریلیف جو ایم کیو ایم پاکستان کو کراچی حیدرآباد کے لیے چاہیے, وہ ریلیف مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی سے نہیں دلا سکے گی. اور ایم کیو ایم پاکستان کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ تنہا جو ہے وہ 7, 8, 10, 12 سیٹوں سے جو ہے وہ ریلیف لے لے. تو لازمن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجبوراً ایم کیو ایم کو جو ہے پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کے گورنمنٹ میں بیٹھنا پڑے, ورنہ اپوزیشن میں بیٹھ کے سوائے ڈیکس بجانے کے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور خود مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہہ چکے کہ ہم دھرنے نہیں دیں گے, ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے ڈیکس سے نہیں بجائیں گے, ہم مخالفانہ نعرے نہیں, ہم حکومت میں شامل ہوں گے. تو یہ اچھا فیصلہ ہے, کیونکہ حکومت میں شامل ہو کے کچھ بھی ہے, آپ کچھ نہ کچھ اپنے لوگوں کو ریلیف دے سکتے. تو اس لیے اتنا آگے نہ نکلا جائے کہ بات بہت دور تک چلی جائے اور آپ پھر ساتھ نہ بیٹھ سکے. کیونکہ آئندہ کا جو سیاسی منظر نامہ نظر آ رہا ہے, اس میں اگر آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھیں گے کیبنٹ میں تو وہاں پیپلز پارٹی بھی ہوگی, اور اگر نہیں بھی ہوگی تو مسلم لیگ نون میں اتنی ہمت ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ سندھ میں پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو لگام دے سکے اور پیپلز پارٹی سے وہ آپ کے لیے لڑے. آپ کے لیے کیوں لڑے گی مسلم لیگ نون؟ وہ لڑے گی تو اپنے لیے لڑے گی. تو جناب ہماری آج کی یہ گفتگو, اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں, میری آپ کی
यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की कोशिश से साबिर अली को इजाजत, अल्लाह हाफिज। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।